اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ماہ رمضان کی آپ تمام حضرات کو مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ ماہ رمضان ماہ ضیافت، ماہ مہمانی خداوندی۔ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ ہم کتنا مہمانی کا حق ادا کرتے ہیں اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جس میسج کو آج دینا ہے وہ ایک طولانی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، جسے ابن عقدہ کوفی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، اور امالیہ شیخ صدوق میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، جس میں امام رضا علیہ السلام اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، ایک سلسلۃ الذہب ہے جو معصومین کے سلسلے سے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم، پیغمبر اسلام نے ایک دن ہم سب کو مخاطب کیا، اور یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں رسول نے ایک دن ہم سب کو خطاب فرمایا، فقال ایھا الناس، انہوں نے کہا اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، اے لوگو تمہارے سامنے وہ مہینہ آ گیا ہے جو برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ تین لفظ استعمال کیے ہیں، اور اسی لیے 10 دنوں کے 3 دہے بانٹ دیے گئے ہیں، ایک 10 دن برکت کے ہیں، ایک 10 دن رحمت کے ہیں، ایک 10 دن مغفرت کے ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ جو مہینہ تمہارے سامنے آیا ہے، یہ جو ہمیں میسر ہوا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن سب سے افضل دنوں میں سے ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سب سے افضل راتوں میں سے ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور ماہ مبارک رمضان کے جو گھنٹے ہیں، جو لحظے ہیں، جو لمحات ہیں، وہ افضل الساعات میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے ایک طولانی خطبہ دیا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار نے تمہیں اپنی بارگاہ میں ضیافت کے لیے بلایا ہے، مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ اور جب میزبان پروردگار ہے تو اتنا تو یقین ہے کہ ہر شریف میزبان کبھی بھی اپنے مہمان کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، وہ سوچتا ہے کیا کھلا دیں، کیسی خدمت کر دیں، کیا ان تک پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی ایسا میزبان ہے جو خالق شرافت ہے، جو پروردگار عالم ہے، وہ کتنا آمادہ ہوگا ہماری میزبانی کرنے کو۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ کل تک تمہیں تسبیح پڑھنے کے لیے برابر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کرنا پڑتا تھا، لیکن آج تم سانسیں لوگے تو وہ بھی تسبیح شمار ہوں گی۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، کبھی سونا عبادت نہیں تھا، سو جانا تو صرف شب ہجرت مولا کائنات کا سونا ہی عبادت شمار ہوا، لیکن اس میں بھی نومکم فیہ عبادہ، تم سو بھی جاؤ گے تو پروردگار اسے عبادت شمار کرے گا۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، پروردگار سے صادق نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ دعا کرو، طلب کرو کہ پروردگار تمہیں توفیق دے روزہ رکھنے کی۔ سارے افراد روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے بھی پروردگار کی دی ہوئی توفیق لازم ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ توفیق دے کہ روزہ رکھو، اللہ توفیق دے کہ وتلاوت کتابہ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ بھی پروردگار سب کو نصیب نہیں کرتا، سب کو میسر بھی نہیں ہوتی ہے تلاوت کتاب الہی۔ اللہ سے دعا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ جملات کو چھوڑتے ہوئے صرف خلاصتاً اس خطبے کے بعض
پیغامات کو بیان کرنا ہے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، اللہ سے دعا کرو اس لیے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا شقی کوئی نہیں۔ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اگر اس میں بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہوگا، ہم سے بڑا شقی کون ہوگا۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ، ماہ مبارک رمضان میں روزے کی بھوک اور پیاس کی جب شدت ہو تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لینا، تاکہ تمہیں احساس ہو جب یہاں سحر ہے، افطار ہے، اتنی شدت یہاں ہے، وہاں سحر نہیں ہوگی، وہاں افطار نہیں ملے گی، وہاں کتنی شدت ہوگی، اس بھوک اور پیاس سے وہاں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فقراء اور مساکین کو فراموش نہ کرنا، صدقات دیتے رہنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے آنکھوں کو اور کانوں کو حرام سے بچانا، ورنہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام رہ جائے گا، حقیقی روزہ نہ ہوگا۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یتیموں پر رحم کرنا، اس لیے کہ جو دوسروں کے یتیموں پہ رحم کرتا ہے پروردگار اس کے یتیموں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ ہر انسان ایک نہ ایک دن دنیا سے جائے گا، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں پہ رحم کیا جائے تو دوسرے یتیموں پر رحم کرنا سیکھو۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا اسی خطبے میں نماز کے اوقات میں دعا اور استغفار کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں پروردگار اس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ آگے چل کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے، وَظُہُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تمہاری کمر، تمہاری پیٹھ تمہارے گناہوں کے بوجھ سے دب چکی ہے، ہر انسان جھک چکا ہے، اگر چاہتے ہو یہ بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے تو سجدہ انجام دو، ماہ رمضان میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، جب تم سجدہ کرو گے تو گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور پروردگار نے قسم کھائی ہے کہ اللہ جس دن سب پر عذاب نازل کرے گا اس دن مصلین اور ساجدین پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی اس مہینے میں کسی ایک مومن کو افطار کرائے گا پروردگار اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پہ امام علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ سب کو افطار کرائے، بہت سے غریب ہوتے ہیں نہیں کرا سکتے افطار۔ رسول نے کہا افطار کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے افطار کرایا جائے، اگر ایک تمر ایک خرما کے ذریعے سے بھی کسی کا افطار کرایا پروردگار اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں حسن خلق سے کام لو، بہترین اخلاق رکھو، کسی سے پیش آؤ تو اسے محسوس ہو کہ یہ روزے دار آ رہا ہے، یہ روزے دار کلام کر رہا ہے، اس لیے کہ جو اس مہینے میں حسن خلق کا مظاہرہ کرے گا پروردگار عالم اس وقت اس پل صراط پر جہاں سب کے قدم ڈگمگا جائیں گے اس کے قدم کو ڈگمگانے نہیں دے گا۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم کرو، صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرو، اس لیے کہ جس دن سارے رحم قطع ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، اس دن پروردگار اس کا اجر وہاں پر عطا کرے گا۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں مستحب نمازیں ادا کرو، اس لیے کہ یہ مستحب نمازیں آتش جہنم سے تمہیں براءت دلائیں گی، نجات دلائیں گی، اور اس مہینے کی واجب نمازیں بھی دیگر ماہ کی واجب نمازوں کے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں ہم پر، ہمارے اہل بیت پر کثرت سے صلوات بھیجو، اس لیے کہ وہ میزان جس پہ سارے اعمال خفی ہو جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے،
اس صلوات کو جب اس پر رکھا جائے گا تو ایسا بھاری ہو جائے گا کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر پیغمبر آگے چل کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، جو اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے ایسا ثواب دے گا کہ باقی مہینوں میں اگر پورے قرآن کی تلاوت کرتے جو ثواب ملتا، وہ ثواب اس مہینے میں صرف ایک آیت کی تلاوت کرنے پر ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار جنت کے دروازوں کو بند نہ کرے، پروردگار ہم پر جہنم کے دروازوں کو کھول نہ دے۔ شیطان مغلول کر دیا گیا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو وہ شیطان کو تم پر مسلط نہ کرے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ امام علی کھڑے ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا، الورع عن محارم اللہ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی سب سے بہتر عمل ہے۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام گریہ فرمانے لگے، پیغمبر رونے لگے۔ امام علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا، اے علی ماہ مبارک رمضان ہے، یہی ماہ مبارک رمضان ہوگا، 47 ہجری کا موقع ہوگا۔ اے علی جب تمہارے سر پر ضربت لگے گی اور تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، امام علی نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرا دین تو سالم رہے گا۔ کہا، علی تمہارا دین سالم نہ رہے گا تو پھر کس کا سالم رہے گا؟ کہا، یا رسول اللہ پھر کوئی فکر نہیں ہے، اگر سلامتی دین کے ساتھ دنیا سے جاؤں تو پھر فزت و رب الکعبہ کا نعرہ بلند کروں گا، فزت و رب الکعبہ کی آواز بلند کروں گا۔ رسول نے کہا، اے علی تم تو جنت کے سردار کے باپ ہو، اے علی جنت تمہارے صدقے میں خلق کی گئی ہے، اے علی جو تم سے دشمنی کرے گا وہی انسان جہنم میں جانے والا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو صائمین اور مصلین میں شمار فرمائے، اور پروردگار ہمیں راہ ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔